إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك صدق اللہ العلی العظیم۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ کو واسطے اللہ کے، پس اگر روک لیے جاؤ پس جو کچھ میسر ہو ہدی سے، اور نہ منڈاؤ تم سر اپنے یہاں تک کہ پہنچ جائے ہدی جگہ میں اپنی، پس جو ہو تم میں سے بیمار یا ہو ساتھ اس کے تکلیف سر اس کے میں، پس فدیہ ہے روزوں یا صدقہ یا قربانی سے۔ اور تفسیر جو لکھا جاتا ہے ویسے ہے کہ اور حج و عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں بیمار یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو بدلے دے روزے یا خیرات یا قربانی۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے طرح تعلق ہے۔ اس رکوع میں اصل مضمون حج ہے، جنگ کا ذکر جملہ معترضہ کے طور پر آ گیا، لہٰذا اب حج عمرہ پورا کرنے اور مجبوری کی حالت میں ہدی دینے کا حکم جا رہا ہے، یعنی پہلے حج کی ابتدا کا ذکر تھا اور اب اس کی انتہا کا تذکرہ۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ حج کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے اگر تمہیں جنگ بھی کرنا پڑے تو کرو۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ رکاوٹ دور نہ ہو سکے تب کیا کرنا چاہیے اور احرام کیسے کھولنا چاہیے۔ پچھلی آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، اب اس کا مقصد بیان ہو رہا ہے، یعنی خرچ کر کے حج و عمرہ پورا کرو، اور اگر حج نہ کر سکو تو ہدی پر کچھ خرچ کر ڈالو، یعنی ہدیہ جو بولتے ہیں نا، ہدیہ دے دینا۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ یعلا ابن امیہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ میں تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں جبہ پہنے اور خوشبو لگائے حاضر ہوا، پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں عمرہ کیوں کر ادا کروں، یعنی یہ محرم تھا مگر بے خبری سے سلا کپڑا اور خوشبو استعمال کر رہا تھا۔ اس نے یہ سوال کیا ہی تھا کہ یہ آیت کریمہ اتری۔ یا علی فرماتے ہیں کہ مجھے بہت روز سے تمنا تھی کہ وہی اترتے ہوئے دیکھوں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، اے یعلا اگر تم وہی کی حالت دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ تمہیں دکھاؤں۔ یہ کہہ کر انہوں نے چہرے انور سے چادر اٹھائی، میں نے چہرے پاک دیکھا، آپ اس وقت خراٹے لے رہے تھے اور منہ میں کچھ جھاگ سے تھے۔ جب یہ حالت ختم ہوئی اور وہی آ چکی تو حضور نے فرمایا، سائل کہاں ہے؟ اسے بلا کر حکم دیا کہ خوشبو دھو ڈال، اپنا جھبا اتار دے، بغیر سلے کپڑے پہن، اور جو حج میں کرتا ہے وہ عمرے میں کر۔ درِ منصور وغیرہ میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس آیت کا شان نزول ہے کہ جب عمرے کا حکم جو آیا نازل ہوا وہ اس طریقے سے آیا ہے۔ بولتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آیا کرتی تھی تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ بولے کہ بھائی جو شہد کی مکھی بھن بھناتی نا، ویسے بہت سارے مکھیاں بھن بھنانے کی آواز آتی، اور کبھی کبھی آپ پہ غشی طاری ہو جاتی، آپ کے منہ میں کبھی جہاں جھاگ بھی آ جاتا، تو اس کیفیت میں جو ہے نا وہی اترتی ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَأَتِمُّوا اتمام سے بنا جس کے معنی ہے پورا کرنا، کامل کرنا، انتہا کو پہنچانا۔ یہاں ہر معنی بن سکتے ہیں۔ حج ہے کی زبر سے بمانے قصد و ارادہ، حجم ہے کی زیر سے بمانے سال اور برس ہے، چونکہ حج سال میں ایک بار ہوتا ہے اور اس میں بیت اللہ کا ارادہ بھی کیا جاتا ہے، لہٰذا اسے حج کہتے ہیں۔ عمرہ عمرن سے بنا ہے بمانے زندگی، چونکہ یہ عبادت عمر بھر میں ہر وقت کی جا سکتی ہے، اسی لیے عمرہ کہا جاتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ عمرہ بمانے آبادی ہو، چونکہ بیت اللہ اس عبادت کی بدولت ہر وقت آباد رہتا ہے، لہٰذا اسے عمرہ کہا جاتا ہے۔ ان یعمروا مساجد اللہ، یہ حکم یا تو استجابی ہے کیونکہ پہلے حج فرض نہ تھا پھر مستحب تھا، وللہ علی الناس حج البیت سے فرض ہوا، یعنی پہلے جو ہے نا مستحب، یعنی بہتر تھا پہلے کرنا نفل عبادت، بعد میں فرض ہوا۔ اور عمرہ بھی سنت ہے نہ کہ فرض، یا حج و عمرہ ایک ساتھ ختم کرنا یعنی قرن مستحب ہے۔ جو حج کا نام قرن ہوتا ہے، جس میں حج بھی کرتے عمرہ بھی کرتے تو قرن کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آگے یہاں سے پوری گفتگو جو ہے نا حج و عمرہ پہ چلے گی، تو حج کے کتنے اقسام وغیرہ پڑھیں گے آگے چل کے انشاءاللہ۔ مستحب ہے یا سارے مستحبات اور سنتوں کے ساتھ ادا کرنا مستحب ہے، یا گھر سے احرام باندھ کر جانا، کہیں سستی نہ کرنا،
دنیاوی غرض سے خالی ہونا مستحب ہے، یعنی بہتر ہے۔ ان وجوہ سے یہ احکام استجابی ہوا۔ ممکن ہے کہ امر وجوبی ہو، کیونکہ عمرہ بھی شروع کر دینے سے واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز کیا ہوتی کہ کوئی بھی نفل عبادت، چاہے وہ دو، یعنی اب بولیں گے میں 12 نفل پڑھنے کا ارادہ کر لیا، 4 نفل پڑھ لی، اب چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ نفل عبادت جب شروع کر دیتے ہیں نا تو وہ واجب ہو جاتا ہے، اور چھوڑنا پڑا کسی وجہ سے تو پھر اس کی قضا ہے، اس لیے پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اتمو حج کے تعلق سے وجود کے لیے اور عمرے کے لحاظ سے استجاب کے لیے ہو، جیسے صلی اللہ علیہ میں کہ ایک بار درود پڑھنا فرض اور اس سے زیادہ مستحب یا سنت، یعنی زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے نا درود پڑھنا فرض ہے، آپ کو کم سے کم پڑھنا ہے، اور اس سے زیادہ پڑھنا سنت اور مستحب ہے، یعنی فائدہ مند ہے۔ خیال رہے کہ جیسے رب تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم نہ دیا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا، یعنی ہمیشہ پڑھنا، درست پڑھنا وغیرہ، ایسے ہی رب نے حج کرنے کا یہاں حکم نہ دیا بلکہ حج تمام کو کرنے کا کہ حج صحیح طور پر کیا جائے، کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھو کر کے حکم نہیں دیا، نماز قائم کرو کر کے حکم دیا، مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ پڑھنی، صحیح پڑھنی، طریقے سے پڑھنا، جیسا حکم دیا ویسے پڑھنا، یہ پورا قائم کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے حج کرو کر کے حکم دیا ہے، بولے حج برابر سے یعنی ادا کرو، حج کا جو طریقہ ہے اس کو پوری طریقے سے تکمیلی سے ادا کرو گے۔ عمر میں ایک دو بار یہ نعمت نصیب ہوتی ہے، بہت مشقت و خرچ سے نصیب ہوتی ہے، پھر مکمل کیوں نہ ادا کی جائے۔ نیز جوانی میں حج کیا جائے، کیونکہ بڑھاپے میں حج مکمل نہیں ہو سکتا، بڑھاپے میں تکلیف دہ بات، کیونکہ بہت اس میں جو ہے نا محنت و مشقت لگ جاتی ہے، اس لیے جوانی میں کرو۔ اتمو میں اس جانب بھی اشارہ ہے کہ افسوس کہ اکثر حجاج کا اہتمام نہیں کرتے، بولے اکثر جو ہے نا مطلب اتنی سیریس یہ بات نہیں لیتے لوگ، بولے کچھ کر لے رہے، کیسا بھی کر لے رہے، علم نہیں ہے، بولے جب جب بولے ایک دم جو ہے نا وہ کمزوری ہوتی اس وقت کر لیتے، ناقص ہوتا جسم، بولے ویسی یعنی چستی پھرتی سے نہیں کر پاتے۔ تو اس پہ ایک اشعار لکھنے والے نے کیا خوب لکھا، دیکھے حاجی تو سارے کہلائے، حج کرنے کرے کوئی ایک، بولے جتنے حج کو گئے بولے سب تو حاجی کہلائے لیکن حج کرے کوئی ایک، ہزاروں میں تو ہے نہیں لاکھوں میں جا دے، بولے ہزاروں میں یا لاکھوں میں دیکھو ایک آدھ کا حج جو ہے نا صحیح ہوتا۔ غرض کے حج عمرہ کے اتمام کی چند صورتیں ہیں، اب اس کے اتمام کی چند صورتیں ہیں: صحیح طور پر ادا کرنا، حلال کمائی سے کرنا، صحیح طور پر ادا ہونا، حلال کمائی سے کرنا، ایسا نہیں کہ جو ہے نا لوپا ٹوپی کر کے جو ہے نا اس کا مال دبا لیا اس کا مال دبا لیا اور حج کے لیے چلے جا رہے ہیں یا عمرے کے لیے چلے جا رہے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ حج عمرہ ملا کر کرنا یعنی قرن، جب ان میں سے کسی کا احرام باندھ لے تو پھر پورا کرنا۔ ایام حج میں گھر سے احرام باندھ کر جانا، جو حج کے ایام جب چالو ہو گئے تو گھر سے احرام باندھ کے آپ کو نکلنا ہے وغیرہ، اور حضور کے پردہ فرمانے کے بعد سے تا قیامت مدینہ پاک کی حاضری بھی حج کے اہتمام ہی سے ہے، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے حج کیا مگر میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو قیامت تک اب حج کے ارکانوں میں جو ہے نا سرکار کی مسجد، سرکار کی زیارت بھی جو ہے نا وہ ایک ارکان ہو گیا، کہ سرکار نے کیا فرمایا، بولے جو حج کے لیے آئے اور بولے میری زیارت نہ کر، میرے پاس نہیں آئے، بولے زیارت نہ کرے، بولے مجھ سے جفا کی، بولے وفا نے جفا کی، اس نے بے وفائی کی۔ حضور کی حیات میں جو حج ہوا اس میں حضور انور خود حج میں تھے، اس لیے ان حجاج کا مدینہ پاک حاضر ہونا ضروری نہ تھا۔ اب وہ بات نہیں، غرض کے متمات 5 ہو گئے۔ از تفسیر احمدی، بولے حج کے جو ارکان ہے اس میں یہ ارکان بھی ایڈ ہو گیا، بولے سرکار جب حج پہ گئے تھے آپ خود ساتھ تھے تو وہاں پھر مدینہ حاضری کی مطلب بات ہی نہیں بنتی، لیکن بعد میں قیامت تک جتنے حج ہوں گے اس میں بھی ارکان ایڈ ہو گیا کہ سرکار کے پاس بھی حاضری دینا ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، حج و عمرہ شروع کر کے ناقص نہ چھوڑو بلکہ پورا کرو، مگر خیال رہے کہ دنیاوی غرض سے نہ ہو بلکہ للہ رضا الہی کے لیے ہو۔ کفار کی طرح فقط میلہ دیکھنے، بازار سے چیزیں خریدنے، اپنی قومی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ بہتر ہے کہ اس میں تجارت یا اور کوئی دنیاوی غرض بھی شامل نہ کرو۔ بولے غیر قوموں کی طرح میلہ یعنی کھیل کود، خرید و فروخت، شاپنگ، بولے بزنس ڈیل، اس کے لیے حج مت کرو۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو حج کے لیے نیت کر کے نکلتے اور ساتھ میں بزنس کے کام بھی کرتے، بولے ان کے لیے تنبیہ ہے ہم، بولے کوئی دنیاوی کاروبار کسی چیز کو حج میں شامل نہ کرو، پیسہ بھی حلال خرچ کرو۔ یہ سب باتیں اتمو اور للہ سے حاصل ہوئیں، چونکہ حج سے انسان کا نام حاجی پڑ جاتا ہے، نماز اور روزے سے نام نمازی یا صائم نہیں پڑتا۔ نیز حج سے لوگ حاجی کی عزت، عظمت، خدمت بھی کرتے ہیں۔ نیز حج میں ملکوں کی سیر بھی ہوتی ہے، حج میں تجارتی کاموں کا موقع بھی ہاتھ آتا ہے۔ اندیشہ تھا کہ حاجی ان اعراض سے حج کرے، اس لیے فرمایا گیا کہ حج و عمرہ پورا کرو تو مگر عزت، خدمت، تجارت، سیر و تفریح کے لیے نہیں بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ بولے بھائی اب کیونکہ آپ سفر کر کے جاتے، بولے وہاں پہ شاپنگ بھی ہوتی، پرچیزنگ بھی ہوتی، بولے معاملات بھی ہوتے، بولے کچھ نہیں کرنا، بولے سوائے صرف جو ہے نا مقصد کیا ہونا ہے، اللہ کے لیے آپ حج کرنے جا رہے ہیں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اس کا مصدر احصار اور مادہ حصر ہے بمانے روکنا، اسی لیے
چٹائی کو حسیر کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پڑی رہتی ہے۔ بعض نے کہا کہ حسر تو بیماری کے روکنے کو، احسار دشمن اور بیماری دونوں کے روکنے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی دونوں ہی رکاوٹیں مراد ہے، یعنی اے مسلمانوں، اگر احرام باندھنے کے بعد کسی دشمن یا بیماری کی وجہ سے روک لیے جاؤ کہ حج یا عمرہ ادا نہ کر سکو تو فمس تیسرا من الحدی، یہاں علیکم یا الواجب یا فہدو پوشیدہ ہے۔ اس تیسرا یسرن سے بنا ہے بمانے آسانی، اور یہ تیسرا کے معنی میں ہے۔ من یا تو تبیزیہ ہے یا بیانیہ۔ ہدیتن کی جمع ہے بمانے تحفہ۔ یا ہدیکم یفرحون، شریعت میں ہدی وہ اونٹ یا گائے یا بھیڑ بکری ہے جو خانہ کعبہ قربانی کے لیے لائی جائے، گویا حاجی رب کی بارگاہ میں یہ تحفہ لے کر حاضر ہوتا ہے۔ یعنی اگر تم بعد احرام حج سے روک لیے جاؤ تو تم پر وہ ہدی واجب ہے جو تمہیں میسر ہو۔ یعنی اب بھائی آپ حج کی نیت سے جو ہے نا احرام باندھ لیے یا عمرے کی نیت سے احرام باندھ لیے اور کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا دشمنوں کی وجہ سے، کسی وجہ سے آپ جا نہیں سکے، آپ یعنی پہنچ نہیں سکے اس کے عمرے کے لیے، تو وہاں پر جو ہے نا آپ کو یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جو وہ ہدیہ جو پیش کرتے ہیں، یعنی جو جانور کو لے کے جو قربانی دیتے، اونٹ ہو یا گائے ہو بکری ہو، بولے اس کو وہاں تک پہنچاؤ۔ ولا تحلقوا رؤوسکم، تحلقوا حلقن سے بنا ہے بمانے منڈانا، یہاں سر منڈانے سے حلال ہونا مراد ہے، یعنی تم اس وقت تک سر منڈا کر حلال نہ ہو جب تک کہ حتی یبلغ الحدء محلہ، یعنی حدی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ محلہ حلول سے بنا ہے بمانے نزول، یہ ظرف زمان بھی ہوتا ہے اور مکان بھی۔ خرچ کی میعاد ختم ہونے کو محل الدین کہتے ہیں۔ حدی کی قربانی کی جگہ یا وقت کو محل حدی کہا جاتا ہے۔ مذہب حنفی میں اس قربانی کی جگہ حرم ہے، اس کو دم احسار کہتے ہیں کیونکہ دوسری جگہ ارشاد ہوا ثم محلھا الی البیت العتیق، وہ آیت اس کی تفسیر ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو معذور بعد احرام مکہ معظمہ نہ پہنچ سکو تو کسی کے ہاتھ ایک اونٹ یا گائے یا بکری وہاں بھیج دیں اور اس سے پوچھ لیں کہ تم یہ جانور کس تاریخ کو ذبح کرو گے، اس دن تک احرام ہی میں رہے، جب وہ دن آئے تب یہ اپنا سر منڈا کر احرام کھولے اور سال آئندہ اس کی قضا کرے۔ یہاں یہی ذبح کرنا جائز ہے، مطلب یہاں ہی یعنی مکے میں ہی ذبح ہونا جائز ہے، کہیں پر اور باہر جگہ ذبح نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر حدود حرم میں پہنچ کر معذوری پیش آئی تو وہاں خود ہی ذبح کر کے احرام کھول دیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں کیا۔ یعنی پوری آپ مثال کیا بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک میں کیا حکم ہے کہ جب حج اور عمرہ کا آپ یعنی ارادہ کر لیتے، احرام باندھ لیتے، اور جو ہے کسی وجہ سے آپ مکہ نہیں پہنچ سک رہے، یا بیماری سے ہو یا دشمنی سے ہو، یا دشمن روک دیا، سرکار کے ساتھ ہوا تھا حدیبیہ میں آپ کو روک دیا گیا تھا، تو اگر بیماری سے بھی چیز ہو رہی تو بولے کسی کے ہاتھ سے دمبا وغیرہ جو بھی ہدی کا جانور ہے مکے کو بھیجا دیں اور ان سے پوچھ لیں گے کس تاریخ کو وہاں ذبح ہوگا، اور جس تاریخ کو وہاں ذبح ہوگا اس وقت احرام کھول کے سر اپنا اڑائیں، آئندہ سال پھر اس کی قضا کریں، یہ حکم۔ فمن کان منکم مریضا، مریض سے وہ بیمار مراد ہے جسے سر مڈانا ہی پڑ جائے، یعنی بحالت احرام سر مڈانا حرام، مگر جو بیمار ہو، او بھی ازیم من رسائہ، زی سے مراد عام سر کی تکلیف ہے، زخم ہو یا درد سر یا شقیقہ یا جوہیں وغیرہ، کوئی بھی وہ تکلیف جو بغیر سر منڈائے نہ دور ہو، یعنی جو شخص بیمار ہو اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، وہ حرم تک حدی پہنچنے کا انتظار نہ کرے بلکہ پہلے ہی سر منڈا دے، پھر اس کے بعد وفدیتن، یہاں علیہ یا وجبہ پوشیدہ ہے، فدیتن فدا ان سے بنا ہے جس کے معنی ہیں نثار ہونا، فدا ہونا، کسی پر قربان ہونا۔ یہاں بدلہ مراد ہے کیونکہ وہ بھی جرم کو مٹا دیتا ہے، یعنی اس پر اس کو کوتاہی کا بدلہ واجب ہے کہ وہ کیا من صیام او صدقۃ او نسک، یا 3 روزے رکھے یا 3 سا گیہوں 6 مسکینوں پر صدقہ کرے، یا اونٹ گائے بکری ان میں سے جو چاہے ذبح کرے، اور اختیار کے لیے ہے، مجبوراً سر مڈانے والے کو اختیار ہے کہ ان میں سے جو چاہے کرے۔ یعنی اب دوسری ایک تو ہو گیا کہ بھئی آپ نہیں پہنچ سکے تو کیا طریقہ بتا دیا گیا، اب دوسری چیز کہ آپ احرام باندھ لیں اور کسی کے سر میں چوٹ آ گئی، کسی کو جو ہے نا زخم ہو گیا اور سر اس کو مڈانا ہی پڑے گا، کسی کے سر میں تکلیف ہو گئی اس کو سر مڈانا ہی پڑے گا، کسی کے سر میں جوئیں وغیرہ سے بہت زیادہ تکلیف ہے اس کو سر مڈانا ہی پڑے گا، تکلیف میں ہے، تو اس وقت بولے سر مڈا لو، انتظار مت کرو قربانی کا، بولے سر مڈا لو کوئی بات نہیں، لیکن اس کا فدیہ بھی دو ساتھ میں، ایک تو جو ہے نا جانور وہاں پہ ہدی ہوگا، دوسرا جو ہے نا اس کا فدیہ دینا پڑے گا، وہ ہے 3 روزے ہیں، یا جو ہے نا 6 مسکینوں کو جو ہے نا گیہوں دینا ہے، ہر ایک کا پیٹ بھر گیہوں دینا ہے، یا پھر جو ہے نا اونٹ یا گائے یا بکری کو ذبح کرنا ہے، دم دینا ہے، مثال کے طور پر جو حنفی مسلک میں اس کو دم کہا جاتا، تو یہ اس کا طریقہ ہے، کیونکہ احرام باندھنے کے بعد آپ بال نہیں کاٹ سکتے، سر نہیں مڈا سکتے، اور کسی وجہ سے وہ کرنا پڑے، کوئی بیماری کی وجہ سے وہ کرنا پڑے، کوئی تکلیف کی وجہ سے وہ کرنا پڑے، تو اس کا طریقہ یہ ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ اس جملے میں حج کے ضروری مسائل بیان ہوئے۔ ایک، حج عمرہ کا پورا کرنا، دوسرے احرام باندھ کر بعد معذوری حج نہ کر سکنا، للہ تک پہلا مسئلہ ہے اور نسک تک دوسرا، یعنی اے مسلمانوں، حج و عمرہ شروع کر کے ضرور پورا کرو، یہ بہتر یہ ہے کہ حج و عمرہ ایک ساتھ ختم کرو، یعنی قرن کرو، کہ یہ افضل ہے۔ اب اگر تم حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر بیماری یا دشمنی کی وجہ سے ادا سے معذور ہو جاؤ، یعنی محصر ہو جاؤ، تو تم پر جو بھی ہدی میسر ہو واجب ہے، اور اس میں یہ کرو کہ اونٹ یا گائے یا بکری کسی کے ذریعے حرم میں بھیج دو، اور لے جانے والے سے کوئی دن یا تاریخ مقرر کر لو کہ وہاں پہنچ کر ہدی ذبح کرے۔ تم اس وقت تک سر وغیرہ منڈا کر احرام نہ کھولو، جب وہ تاریخ آئے تو سر منڈاؤ۔ ہاں، جو کوئی سخت بیمار ہو جائے کہ بغیر سر منڈائے آرام نہ ہو سکے، جیسا سرسام وغیرہ، یا اس کے سر میں جو ادا سیسی یا درد یا آدھے سر کا درد کی تکلیف ہو، وہ پہلے ہی سر منڈا لے، اور اس کے عوض یا 3 روزے رکھ لے، یا 6 مسکین کو آدھا آدھا سا گیہوں صدقہ کر دے، یا اونٹ یا گائے یا بکری ذبح کر دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس پر 2 چیزیں لازم ہوئیں، ایک احصار یعنی حد سے رک جانا کی قربانی جو حرم میں ذبح کی جائے گی، اور دوسرے تاریخ مقررہ سے پہلے احرام کھلنے کا کفارہ جو کہ یہاں ہی ادا کیا جائے گا۔ 2 چیزیں اس کو کرنی پڑے گی، اگر کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے تو مسئلہ نہیں ہے، تاریخ مقرر کرو، جانور بھیجو، جب بھی وہاں ذبح ہو رہا اس وقت جو ہے نا سر منڈا کے احرام کھول دو، بعد میں قضا کرو، یہ ایک ہو گیا۔ اگر وہ بھی نہیں کر سک رہے پلس سر بھی منڈانا ہے کیونکہ سر میں کوئی تکلیف ہے، تو اس کے لیے 2 چیزیں ہو جائیں گی، ایک تو وہاں پہ جانور ذبح ہونا ہے، اور دوسرا جو ہے نا یا تو 3 روزے رکھو، یا 6 مسکینوں کو گیہوں دو آدھا آدھا سا، اور جو ہے نا یعنی تو پھر جو ہے نا کوئی قربانی دو، یعنی دم دو۔ اب حج کے کچھ فضائل اور مسائل یہاں پر ہیں۔ حج کے بے شمار عقلی اور نقلی فضائل اور فائدے ہیں، جن میں سے ہم کچھ عرض کیے دیتے ہیں۔ ایک، ساری عبادتیں ہر جگہ ادا ہو سکتی ہیں، مگر حج اللہ کے گھر پہنچ کر اور اس کا مہمان بن کر معمولی ڈگریاں ہر جگہ مل جاتی ہیں، مگر اعلیٰ ڈگری ولایت جا کر حاصل کی جاتی ہے۔ اپنے گھر میں رہ کر کوئی ولایت پاس نہیں کر سکتا، جیسے ولایت پاس دوسرے اہل علم سے اعلیٰ ہے، ایسے ہی حاجی دوسرے عابدوں سے افضل۔ اسی لیے دوسری عبادتیں میں اکثر اقفا بہتر ہے، مگر حج میں اعلان افضل، سب کو اطلاع دے کر اعلانیہ حج کروانا ہونا، کہ اگر کسی کو پیام سلام، ہدیہ، سوغات وہاں بھیجنا ہو تو اس کے ذریعے بھیج سکیں، اور دوسروں کو بھی حج کی رغبت ہو۔ حضور علیہ السلام نے خوب اعلان فرما کر حج کیا تھا، دیکھو ساری عبادتیں کرو تو کوئی خاص لقب نہیں ملتا، مگر حج کرتے ہی حاجی کا لقب مل جاتا ہے۔ اب پہلا فضیلت کیا بیان ہو رہی کہ حج جو ہے نا ہر جگہ سے نہیں ہو سکتا، آپ کو اللہ کے گھر پہنچ کر ہی کرنا ہے، اور ہر عبادت کو پوشیدہ رکھنے کی بات ہوتی، چھپانے کی بات ہوتی، مخفی نمازیں کو، اپنی عبادتوں کو، ذکر و فکر کو، روزوں کو بیان نہیں کرنا ہے، بولے ہم نماز پڑھ لیے، زور پڑھ لیے، دیکھو ہماری سیلفی، یہ سب نہیں کرنا ہے۔ ہاں، لیکن حج کے لیے ذرا اعلان کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب اعلان کر کے گئے، اور بولے کوئی اگر بھیجانا چاہتا ہے کوئی سامان وغیرہ تو لے جانا، وہاں پہنچانا، وہاں سے لانا، بولے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بولے حج کرنا، بولے کیسے اسپیشل ڈگری کی طرح، جیسا آپ ماسٹرز پڑھنے امریکہ چلے جاتے، یوروپ چلے جاتے، وہ یہاں نہیں ہو سکتا، تو ویسے ہی بولے جو ہے نا یہ بھی ایک اسپیشل ڈگری ہے، جا کے آنے کے بعد آپ حاجی ہو جاتے، کتنے بھی نمازیں پڑھ لو گے نمازی بول کے نہیں پکارے گا، کتنے بھی روزے رکھ لو کوئی جو ہے نا روزے دار کر کے نہیں پکارے گا، اسی لیے جو ہے نا نام نہیں دیا تھا، لیکن حج کرنے کے بعد الحاج لگ جاتا ہے، تو یہ ایک اسپیشل ڈگری ہے۔ دوسری فضیلت، دیگر عبادات میں اطاعت غالب ہے، مگر حج میں عشق کہ حاجی عاشقوں کی سی کفنی پہن کر چھینتا، شور مچاتا، گرد و غبار میں بھرا ہوا، بڑے ناخن بڑے بال لیے ہوئے دربار الہی میں حاضر ہو کر کعبے کے ارد گرد ایسے گھومتا ہے جیسے شمع کے آس پاس پروانے، پھر کہیں دوڑتا ہے، کہیں پتھر پھینکتا ہے، کہیں ٹہرتا ہے، یہ سب کام عاشق کے ہیں، اور پچھلے عاشقوں کی یادگاریں، اور ظاہر ہے کہ اطاعت میں ترقی آہستہ ہوتی ہے، اور عشق میں ایک دم تمام عبادات کا عبادت ہونا کچھ سمجھ میں آتا ہے، اس لیے وہ کام ہر جگہ عبادت ہے، مگر ارکان حج کا عبادت ہونا سمجھ سے ورا ہے، کیونکہ دوڑنا کنکر پھینکنا عبادت کیوں ہو گئے، اسی لیے یہ کام اور جگہ کرنا عبادت نہیں۔ اطاعت عقل کے اندر ہوتی ہے، مگر عشق عقل سے ورا۔ عبادت اطاعت کی جزا انعام اکرام تنخواہ پینشن وغیرہ ہے، مگر عشق کی جزا دیدار یار لقائے محبوب، لہٰذا نماز روزے کی جزا جنت ہے، مگر حج کی جزا رضائے ذوالجلال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری مثال ہے۔ اطاعت عبادت میں اصل ہے، مگر حج میں اچھوں کی نقل کہ حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم خدا کے پیارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول حرکات و اعمال کی نقل کا نام ہے۔ طوطا مینا تمہاری نقل کریں تو تمہیں پیاری ہیں، تم اللہ کے مقبولان کی نقل کرو تو تم اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے، یعنی کیا پیاری مثال دی جا رہی ہے۔ حج کیا ہے بولے، یہ اصل میں عاشقانہ عبادت ہے،
بولے عقل میں سمجھ بھی نہیں آتا، بولے دوڑنا بھاگنا کب سے عبادت ہو گئی؟ بولے پہاڑ کے دامن میں جا کے رک جانا کہاں سے عبادت ہو گئی؟ بولے کنکریاں چن چن کے پتھروں پہ کنکریاں پھینکنا مارنا، بولے کہاں سے عبادت ہو گئی؟ بولے عقل میں سمجھ بھی نہیں آتا، لیکن یہ عاشقوں والی عبادت ہے۔ یہ وہ مقبولان یعنی اللہ کے جو مقبول بندوں کے جو حرکات تھے جو آپ نقل کرتے۔ اب جیسا کوئی کوئی انسان کی جو ہے نا اگر طوطا مینا اگر آواز نکال کے نقل کرتا تو کو پیارا لگتا، بار بار سنتے آپ۔ بولے اسی طریقے سے اللہ کے مقبول بندوں کی جو ہے نا تم جو حرکات تھے وہ دہرانے سے تم اللہ کے پیارے ہو جاتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسری فضیلت، باقی عبادتیں یا صرف بدنی ہیں یہ صرف یا صرف مالی، مگر حج میں دونوں قربانیاں داخل ہیں۔ کچھ کچھ عبادتیں صرف بدنی ہیں جیسا نماز وغیرہ، کچھ عبادتیں خالی مالی ہے جیسا زکوٰۃ وغیرہ، لیکن حج میں دونوں شامل ہیں، بدنی بھی اور مالی بھی۔ چوتھی فضیلت، حج کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمان ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں جس سے سارے عالم کا نظام قائم رہ سکتا ہے۔ دنیاوی سلطنتیں اپنی کانفرنسوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مختلف بادشاہوں کو جمع کر کے نظام بتاتی ہیں، مگر اسلامی کانفرنس یعنی حج ہر سال عرب کی زمین میں بے تکلف ہو جاتی ہے، مختلف بادشاہ جمع ہو کر مشورہ کر سکتے ہیں۔ بولے بھائی اگر کوئی بڑی کانفرنس کرنا ہے دنیا بھر کے لوگوں کو شامل کرنا ہے تو بولے دنیا کا پیسہ خرچ ہو جاتا، بولے پیسہ خرچ کرو انتظام کرو بلاؤ پھر کانفرنس ہوگی۔ لیکن دیکھو سبحان اللہ، اسلام کا کیا پیارا رکن ہے حج، بولے آٹومیٹکلی ہر سال جو ہے نا عرب کی زمین پہ جو ہے نا ساری دنیا کے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں اور ایک بڑی کانفرنس ہو سکتی۔ پانچواں، ہر میزبان کو اپنے مہمان کا خیال ہوتا ہے، بلکہ غنی میزبان غریب مہمانوں کو خالی نہیں بھیجتا۔ حج میں بندے مہمان اور رب میزبان ہوتا ہے، وہ بھی انہیں خالی نہیں بھیجتا بلکہ دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، بشرطے کہ حج مقبول نصیب ہو۔ سبحان اللہ، بولے کوئی بھی مہمان جب کسی کو بلاتا ہے یعنی کوئی میزبان جب کسی مہمان کو بلاتا ہے تو پوری خاطرداری کرتا ہے اپنے حساب سے۔ تو بولے یہاں پر بھی بولے مہمان سارے حاجی ہیں اور میزبان رب تعالیٰ ہے، اسی لیے دنیا اور آخرت دونوں کی دولت سے اللہ تعالیٰ نواز کے بھیجتے ہیں، شرط ہے کہ حج خود مقبول ہو۔ چھٹی فضیلت، حدیث شریف میں ہے کہ حج و عمرہ ملا کر کرو کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہ کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی سونے چاندی سکے میل کو۔ بولے خیرن جو کرنا ہے یعنی حج و عمرہ ملا کے جو کرنا ہے، بولے ایسا دھو دیتے ہیں انسان کو کہ جو ہے نا سارے گناہ سے دھل جاتے، بولے جس طرح بھٹی سونے سے میل وغیرہ جلا کے اس کو چمکا دیتی، بولے ویسا وہی چمک جاتا۔ ساتویں فضیلت، بعض دیگر عبادات سے صرف گناہ معاف ہوتے ہیں مگر حج سے گناہوں اور حقوق العباد دونوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں بڑا پیارا نقطہ ہے، بولے بعض عبادتوں سے صرف گناہ دھلتے لیکن یہاں پہ حقوق العباد بھی جو ہے نا دھل جاتے ہیں۔ دیکھو مشکا در منصور وغیرہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حج سے حق مٹ جاتے ہیں بلکہ یہ کہ ادائے حقوق کی تو کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں، جیسے فرض کے وعدہ خلافی، باقی فضائل کے لیے مشکا شریف وغیرہ دیکھو یعنی اب یعنی اور بھی اس میں ایسا نہیں کہ بھئی کسی کا حق مارنا ہے کہ مار کے حج چلے گئے بولے ختم بھول جاؤ بولے جائز ہو گیا، ایسا نہیں ہے، وہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں اب کسی کو آپ پیسہ دینا ہے اس کو پھر آنے نہیں دے رہے، اس کو فلانے وقت آپ نے وعدہ کیے تھے وہ وقت پہ نہیں لوٹائیں، مثال کے طور پہ تکلیف دے دیے، تو وہ ساری چیزوں سے آپ کو معافی مل جاتی۔ حج میں دراز سفر بھی کرنا پڑتا ہے جس سے دنیاوی تجربہ بڑھتا ہے، پھر متبرک مقامات دیکھ کر اللہ والوں کی محبت بڑھتی ہے اور عبادت کا شوق و ذوق پیدا ہوتا ہے۔ بے شک متبرک کی بات جب جا کے مقامات دیکھتے تو آپ کے اندر جو ہے نا ایک عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے اندر ایک شوق و ذوق پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی چلو ہم بھی بلانا عبادت کرنا چاہیے، ہم بھی اللہ کے قریب ہونا چاہیے۔ حج سے دل میں نرمی اخلاق میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، مگر یہ حج مقبول کی صفت ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی ایک نقطہ ہے جو سمجھنا ہے آپ کو، حج سے دل میں نرمی اور اخلاق میں پاکیزگی، اگر یہ دونوں چیزیں کسی حاجی میں نہیں پائی گئی تو پھر سمجھ لو وہ کیا کر کے آیا۔ تو دو چیزیں اہم ہیں، حج سے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی اور اخلاق کی پاکی پیدا ہو جاتی۔ حج غیر مقبول سے تو دل میں الٹی سختی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ بعض حاجی بنتے ہیں اور بعض پاجی، بولے اسی لیے کہتے ہیں کہ بعض حاجی بن گئے بعض پاجی بن گئے، بولے حج کر کے اور اکڑ گئے تو پھر گئے۔ اب کچھ مسائل یہاں پر حج کے بیان ہو رہے ہیں وہ سنیے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے بعد 9 سال کے بعد 9ویں ہجری میں جو ہے نا حج فرض ہوا۔ حج دو ہیں، حج اکبر حج اصغر، یعنی عمرہ۔ حج اکبر مطلب ایکچوئل حج، حج اصغر کس کو کہتے ہیں؟ عمرے کو کہتے ہیں۔ حج عمرہ میں ایک بار مالدار پر فرض ہے، حج یا عمرہ مالدار پر ایک بار فرض ہے اور عمرہ سنت ہے، یعنی عمر میں جو ہے نا آپ کی عمر میں کوئی مالدار ہے تو حج ایک مرتبہ فرض ہے، عمرہ ایک مرتبہ سنت ہے، اس سے زیادہ سب نفل ہے۔ حج کے لیے مہینہ اور تاریخ مقرر ہے مگر عمرے میں نہیں، جب چاہو کر لو۔ عمرے میں احرام شرط ہے اور طواف اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنا رکن۔ بولے عمرے میں احرام جو ہے نا یعنی فرض ہے آپ کو احرام باندھنا ہی ہے، طواف کرنا ہے اور صحیح کرنا ہے، یہ عمرہ ہوا۔ یعنی عمرہ صرف یہ ہے کہ حرم سے باہر احرام باندھو، طواف کرے اور صفا مروہ کے درمیان دوڑ کر احرام کھول دے، یہ عمرہ ہو گیا۔ حج میں 3 فرض ہیں اور 5 واجب، حج میں 3 فرض ہیں اور 5 واجب۔ 3 فرض کیا ہے؟ ایک احرام، دوسرا عرفات میں ٹھہرنا، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا جا کے، تیسرا طواف زیارت، کعبہ بیت اللہ کا طواف کرنا، تو یہ سارے فرض ہیں، اور مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ واجب ہے،
صفا مروا کی صحیح کرنا یہ واجب ہے، جمیروں پر کنکری مارنا یہ واجب ہے، اور طواف الوداع کرنا یہ واجب ہے، اور منڈوانا یا کٹوانا جو ہے نا یہ واجب ہے، سر منڈانا یا بال کٹوانا یہ واجب ہے۔ تفسیر احمدی، دور خزائن اور خزائن عرفان بہت جگہ جو ہے نا لکھا ہوا ہے۔ اب حج کی قسمیں انشاءاللہ پڑھیں گے، آگے آئے گا۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ بہتر یہ ہے کہ حج میں دنیاوی کام کی نیت نہ کریں، جیسا کہ للہ سے معلوم ہوا۔ نفل شروع کر دینے سے واجب ہو جاتا ہے، جیسے کہ اتمو سے معلوم ہوا۔ جب نفلی حج و عمرہ شروع کر دینے سے واجب ہو جاتا ہے تو نفل نماز روزے کا بھی یہی حال ہے کہ ابتداءً نفل ہوتے ہیں مگر شروع کرنے کے واجب ہو جاتے ہیں، کہ ان کا توڑنا یا چھوڑ دینا منع، اور ادا کر یا پھر آپ کو اس کا ادا کرنا پڑے گا اگر چھوڑ دیں گے تو۔ رب یعنی قضا ہوگی اس کی بھی۔ رب فرماتا ہے لا تبطلوا اعمالکم، لہٰذا یہ آیت احناف کی قوی دلیل ہے، شوافی کے خلاف ہے۔ ان کے ہاں نفلی عبادت توڑ دینے سے قضا واجب نہیں ہوتی۔ بولے یہ آیت سے حنفی مسلک میں جو ہے نا کوئی نفلی عبادت اگر آپ بیچ میں چھوڑ دے رہے ہیں توڑ دے رہے ہیں تو آپ کو قضا کرنی ہے۔ شافی مسلک میں چھوڑ دے، بولے کوئی بات نہیں، چھوڑ دیا کوئی بات نہیں، ایسا ہے۔ لیکن حنفی میں ہے برابر، آپ کو کرنا پڑے گا، قضا کرنا پڑے گا اگر چھوٹ جاتی ہے تو۔ احسار کی قربانی حرم میں ہی ذبح ہو سکتی ہے، جیسا کہ محلہ سے معلوم ہے۔ آپ احرام باندھ لیے، نیت کر لیے، کسی وجہ سے نہیں جا سکے، اب قربانی احرام کھولنے کے لیے قربانی آپ کو مکے میں ہی دینی پڑے گی، اس کو احسار کی قربانی کہتے ہیں۔ معذوری دشمن سے بھی ہو سکتی ہے اور بیماری سے بھی، جیسا کہ احصرتم کی اطلاق اور اس کے ساتھ مریض کا ذکر کرنے سے معلوم ہو۔ بولے یہ دشمن کی وجہ سے یا بیماری کے دونوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جو محرم مجبوراً سر منڈا دے اسے کفارے میں اختیار ہے، مگر جو بلا عذر سر منڈائے اس میں اختیار نہیں، بلکہ جو چوتھائی سے کم منڈانے میں صدقہ اور چوتھائی منڈانے میں قربانی واجب ہوگی۔ یعنی اگر کسی کو بیماری کی وجہ سے کوئی اگر جو ہے سر منڈا لیا، تکلیف سے سر منڈا لیا، تو اس کو چوائس ہے کہ روزے رکھ لو یا گیہوں دے دو یا قربانی دے دو۔ لیکن کوئی بلا عذر کے جو ہے نا تو وہاں پہ جو ہے نا پھر آپ کو قربانی لازم ہے پورے سر منڈانے پر، ایک چوتھائی سے کم، یعنی بولتا نا کوارٹر صدقہ۔ اب تھوڑا سا منڈانے کے بعد ایک دم یاد آیا کہ ارے نہیں کرنا تھا تو وہاں روپے اور صدقہ کر دیے، ایک بات ہو گئی۔ اگر پورا سر منڈا لے تو پھر آپ کو قربانی دینی ہی ہے، تفسیر احمدی میں لکھا ہوا ہے۔ ہدی بکری بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اس تیسرا سے معلوم ہوا، رول بین وغیرہ میں لکھا ہوا ہے۔ حج کی طرح عمرہ کا بھی احسار ہوتا ہے، کیونکہ اوسرتم مطلق ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادائے عمرہ سے ہی روکا گیا تھا، اور دونوں احساروں کا یکساں حکم ہے۔ بولے چاہے حج سے رک جاؤ، چاہے جو ہے نا آپ عمرے کی نیت کر کے رک جاؤ، احسار آپ پہ لازم ہے۔ حج میں مرد کے لیے بال کٹوانے سے منڈوانا افضل، کیونکہ یہاں سر منڈانے ہی کا ذکر کیا گیا۔ نیز حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے والوں کے لیے 3 بار اور کٹوانے والوں کے لیے 1 بار دعا فرمائی۔ ہاں تو بولے حج یا عمرہ اگر جا رہے تو بولے سر اگر منڈا لو تو بہتر ہے، کیونکہ ان کے لیے سرکار نے بھی جو ہے نا 3 بار دعا فرمائی تھی، اور جو سر سے بال کٹواتے ہیں تھوڑے تھوڑے ان کے لیے 1 مرتبہ۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احرام کھولتے وقت سر منڈایا تھا۔ ہدی کا جانور صرف حرم شریف میں ہی ذبح ہو سکتا ہے، دوسری جگہ نہیں، جیسا کہ حتی یبلغ الحدا سے معلوم ہوا۔ اگر یہ جانور ہر جگہ ذبح ہو جاتا تو محسر اسی جگہ ذبح کر دیتا جہاں روکا گیا، حرم میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی لیے جو نا یہ لازم ہے کہ حصر کا جانور جو نا وہ حرم میں ہی ذبح ہوگا، باہر کہیں نہیں ہو سکتا۔ ہدی کے لیے حرم شریف کی زمین شرط ہے کہ اور جگہ ذبح نہیں ہو سکتی، مگر قربانی کے لیے حرم شرط نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے نا قربانی کہیں بھی دے سکتے، وہ ہر جگہ ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں نے قربانی کا انکار کرتے ہوئے حرم کی شرط لگائی اور ان آیات سے استدلال کیا، انہوں نے سخت غلطی کی۔ قربانی اور ہدی میں فرق ہے، ہدی کچھ اور ہے، قربانی کچھ اور۔ قربانی کہیں پر کر سکتے ہیں، لیکن ہدی جو ہے نا حرم کی زمین ہی ہونی پڑے۔ اب یہاں پر کچھ مسئلے بیان ہیں، سنیے۔ عورت کے لیے سر مڈانا یا بال کٹوانا حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی سی شکل بنائیں، صرف احرام کھولتے وقت بالوں کا کچھ اوپری حصہ کاٹ دیں، یعنی چھوٹے چھوٹے بال تھوڑے سے کاٹ کے نکال دینا ہے عورتوں کے لیے۔ مرد کی طرح سر منڈا لینا یا جو ہے نا مرد کی طرح بال کاٹنا، بولے ان پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل کے جو ویسٹرن فیشن نما عورتیں ہیں، غور کریں اس بات پر، سرکار کی لعنت ہے۔ حج کے علاوہ مردوں کے لیے بال رکھنا سنت نبوی ہے اور سر منڈانا سنت مرتضوی، مگر چونکہ حدیث شریف میں وہابیوں کی علامت سر منڈانا فرمائی گئی ہے، اس لیے اس سے بچیں۔ سر کا بعض حصہ کٹوانا یا منڈانا اور بعض رکھنا مکروہ ہے، جیسے انگریزی بال وغیرہ۔ آج کل بہت فیشن چلا ہے، دیکھا تھوڑا آدھا چھل لیتے اور آدھا بال چھوڑ دیتے، بولے یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، غلط ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ حج کا فرض چھوٹ جانے سے حج جاتا رہتا ہے، مگر واجب چھوٹنے سے قربانی واجب۔ بولے اگر کوئی فرض ارکان چھوٹ گیا تو حج گیا، لیکن واجب چھوٹا تو جو ہے نا
پھر بھی جو ہے نا یعنی اگر کوئی جو ہے نا واجب چھوٹ جائے تو قربانی دے سکتے ہیں، اور سنت رہ جائے تو صدقہ، کوئی سنت چھوٹ گئی تو صدقہ، جیسے نماز کا فرض رہ جائے تو نماز فاسد، واجب رہ جائے تو سجدہ سہو، بولے نماز میں بھی کوئی اگر فرضی ارکان چھوٹ گیا تو نماز آپ کو پھر سے پڑھنا پڑے گا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ کوئی اگر واجب ارکان چھوٹ گیا نماز کا تو وہاں پہ سجدہ سہو کر سکتے ہیں۔ صوفی کرام فرماتے ہیں عوام کا حج بیت اللہ کا قصد اور اس کی زیارت ہے، یعنی بولتا نا عوام نارمل ہر کسی کا حج جو ہے نا وہ بولے جانا ہے بیت اللہ کو، بولے اور ارکان ادا کرنا ہے، وہ ان کا حج ہے۔ اور خواص کا حج رب البیت کا قصد اور اس کی بارگاہ کی حاضری ہے، اور خاص جو ہے نا جو لوگ ہوتے ہیں ان کا حج کیا ہے؟ بولے بیت اللہ کا قصد بے شک جا رہے ہیں، لیکن اس کی بارگاہ کی حاضری ہے، اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، عوام میقات پر پہنچ کر دنیاوی لباس اور زیبتن چھوڑ کر لباس احرام پہنتے ہیں، اور یعنی جو عام لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بولے سیدھا میقات پہنچ کے جو ہے نا احرام باندھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، اور خاص اول ہی سے اپنے مال اور اولاد کی محبت ترک کر دیتے ہیں۔ اب احرام کیا ہے معلوم ہے؟ لوگ کیا سمجھتے معلوم ہے؟ احرام وہ دو سفید کپڑے ہیں، نہیں، احرام اصل میں کیا معلوم، یہ پوری تمہاری کیفیت کا نام ہے احرام۔ بولے دنیا سے دور ہو جانا، اولاد سے دور ہو جانا، مال سے دور ہو جانا، ہر وہ معاملے سے دور ہو جانا، صرف اللہ اللہ کرنا، وہ اصل احرام ہے۔ تو احرام ایک کیفیت کا نام ہے۔ تو بولے عام جو ہوتے ہیں وہ میقات پہ جا کے احرام باندھتے، لیکن خاص جو ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ احرام میں رہتے، وہ تو ہمیشہ جو ہے نا اولاد مال کی محبت ترک کر کے رکھتے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، عوام جانور کی قربانی کرتے ہیں مگر خاص لوگ اپنے نفس کی، اور ان خاص میں بعض رب کا حج کرنے جاتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ و ابراہیم علیہ السلام کو ان کا حج طور اور شام میں ہوا، مگر خاص الخاص اس حج کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام دوسروں کے حج کی انتہا ہے مگر حضور کے حج کی ابتدا، آپ کی انتہا دور کی مسجد یعنی عرش اعلیٰ ہے، یہ انتہا تو ظاہری ہے، حقیقی انتہا فکان قاب قوسین او ادنا، جہاں دوئی یکی میں فنا ہے اور عبد فانی فی اللہ ہو کر باقی باللہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری مثال دی جا رہی ہے۔ بولے جو خاص ہوتے جیسا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ان کو حج ہوا، ابراہیم علیہ السلام سیریا شام پہنچ کے ان کا حج ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خاص تھا، وہ کیسے ہوا؟ تو بولے آپ جو ہے نا معراج میں سیدھا اللہ یعنی فزیکلی اللہ کی یعنی معراج کس کو نصیب ہوئی؟ صرف سوائے سرکار کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ بولے آپ کی ابتدا جہاں سب کی انتہا تھی وہاں سے آپ کی ابتدا ہوئی، اور انتہا کیا ہوئی؟ بولے خام حسین تھا فاصلہ، بولے وہ فاصلہ بھی نہیں تھا، بولے فانی فی اللہ ہو گئے باقی باللہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا احسار ہوا تو آپ نے یعنی آپ کا احسار ہوا، احسار جو پڑے نا جو حج نہیں جا سکے، تو آپ نے اسماعیل کی قربانی دی۔ حبیب اللہ کا روکنے والا کون تھا؟ وہاں نہ احسار تھا نہ اس قربانی کی ضرورت۔ ماذا گل بسرو ما تبغا، اس کے بعد تجلی صفات کا عمرہ ہوا جس میں محب محبوب کے درمیان خاص راز تھے، از روح البیان وما زیادت، یعنی یہ ساری جو نقطہ بیان ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان ہو رہا ہے، بولے وہاں کو ایسا نہ تھا رکنے والا کون تھا، جبرائیل امین جو لے کے تھے وہ خود رک گئے اور آپ آگے بڑھ گئے۔ انتہا تو یہ تھی کہ خواب خواسین دو کمانوں کے درمیان کا کم فاصلہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک تفسیر صوفیہ یہاں پر ہے کہ اے توحید ذات کے حاجی، ہے توحید ذات کے حاجی اور توحید صفات کے عمرہ کرنے والے، تو یہ حج و عمرہ دونوں ہی پورے کر، تمامی مقامات طے کرتا ہوا اللہ سے اللہ کی طرف، اللہ میں اللہ کے لیے جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے، دیکھیں واہ 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 واہ، ذات و صفات میں اپنے آپ کو، اللہ کی ذات و صفات میں اپنے آپ کو فنا کر دے۔ اگر کافر نفس امارہ تجھے روکے تو اس نفس کی قربانی کعبے قلب میں بھیج دے، نفس کی قربانی کعبے قلب میں بھیج دے، تزکیہ قلب کر دے، اور جیسی قربانی تجھے آسان ہو وہ کر ڈال، خود نفس کی یا اس کے صفات کی، نفس کی یا پھر اس کے صفات کی۔ نفس کے صفات کیا ہوتے ہیں؟ بولے خواہشات اور زیادہ ہونا، جھوٹ بولنا، ریاکاری کرنا، تکبر کرنا، حسد کرنا، یہ سارے بولے اس کو قربان کر، یا نفس کو قربان کر، اگر کم سے کم نہیں ہو سکا تو اس کی صفات کو قربان کر۔ اور جب تک کہ یہ نفس اپنے قربان گاہ میں نہ پہنچ جائے، جب تک کہ اپنے قربانی گاہ یعنی قلب میں نہ پہنچ جائے، تب تک تو سر نہ مڑا، یعنی سر مڑانا مطلب کیا معلوم ہے؟ دل کو غموں سے، جسم کو دنیاوی تعلقات سے، دل کو غموں سے، یہ غم وہ غم، بولے یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، یہ کام نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، بولے ایسا چاہیے، بولے سارے غم دلوں کے نکال کے پھینک، دنیا جسم کو دنیاوی تعلقات سے اور خیال کو عادات سے خالی نہ کر۔ جب یہ نفس قتل ہو جائے
تب یہ سب بال کا وبال دور کر دے. بولے جب تزکیہ نفس ہو جائے تو بال کا وبال. اب سر منڈانے کا اصل راز کیا ہے معلوم ہے؟ وہ یہ ہے. بولے اتنے سارے تمہارے خواہشات بتا ہم کاٹ گئے تو برا بال کا وبال ہے، بولے اس کو مڑا. لوگ ظاہری سر منڈانے میں اٹک گئے، باطنی سر منڈانا چھوڑ بھول گئے. مگر جو کوئی بیمار ہو، یعنی اس کی استطاعت کمزور اور دل دنیاوی عوارض سے بھرا ہوا. بولے اب کوئی کمزور ہے، تزکیہ نفس نہیں ہو رہا، دل بھی جو ہے نا دنیاوی خواہشات سے بھرا ہوا ہو، یا اس کے سر میں تکلیف ہو، یعنی برے خیالات کا ہجوم ہو، برے خیالات نہیں ڈل رہے، جس وجہ سے اس راستے کو طے نہ کر سکے اور صفائی قلب پر قناعت کرنا چاہیے. بولے اب وہ اگر نہیں کر سکا ہوتا، وہ کام نہیں کر سکا، بولے خیالات بھی بہت برے برے ہو رہے، تو کم سے کم یہ کرے کہ جو ہے نا تزکیہ قلب سے، یعنی صفائی قلب سے اپنا کام لے. وہ کیا ہے؟ تو اس پر فدیہ لازم ہے کہ جائز مشغلے اختیار کر، جو بھی کام کر رہا جائز کر، حرام مت کر، اور ناجائز چھوڑ دے. عبادات اور مخالفت نفس میں مشغول رہے، جتنا ہو سکے نفس کی مخالفت کر، اور عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھ، کم سے کم یہ کر. حضرت ابن عربی فرماتے ہیں حاجی ذات کا کعبہ معظمہ بھی طواف کرتا ہے. حاجی ذات کا کعبہ معظمہ بھی طواف کرتا ہے. شامی میں ہے کہ کعبہ معظمہ بعض اللہ والوں کی زیارت کے لیے جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ. یعنی شامی میں لکھا ہوا ہے کہ کعبۃ اللہ بھی جو ہے نا بعض حاجیوں کی زیارت کے لیے گیا ہو. جیسا جو ہے نا اعلیٰ حضرت خوب فرماتے ہیں اور پروانے ہوتے ہیں جو کعبے پر نثار. شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا. سارے آفتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابراہیم ادم بلقی اور رابعہ بصری اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے کعبہ گیا. اس پر بہت سے مسائل فقہی بنی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. از شامی جلد دوم باب عدت میں جو ہے نا اس کی تفسیر موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.